جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں، اسے چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھ لینا افضل ہے۔ درمیان میں 41 مرتبہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ میں ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ جس کو دی جائے اس کو مالک بنایا جائے۔ جیسے قرآن پاک میں للفقراء جہاں آیا ہے وہاں لام تملیک کے لیے ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب اس کی صورت کیا بنتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس شخص سے قرض لینا ہے اور اس کو زکوٰۃ کی صورت میں معاف کرنا ہے تو جتنی رقم اس سے قرض میں لینی ہے وہ اس کو زکوٰۃ کی صورت میں دے دے اور اس کو مالک بنا دے، پھر اس کو کہے کہ اب وہ جو رقم ہے مجھے قرض کی صورت میں وہ ادا کر دو، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے جو شخص صبح 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، شام تک جنات، شیاطین، سرکش جو بھی چیزیں ہیں جادو وغیرہ ان سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر رات کو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن ایک ایک چیز انسان کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جب انسان کے سامنے نامہ اعمال پیش کریں گے تو اس کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کیا فرشتوں میں اس میں کوئی کمی یا زیادتی تو نہیں کر دی؟ تو وہ کہے گا لا یا ربی، نہیں ہے میرے رب، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ بلکہ سورہ کہف میں آتا ہے انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی بلکہ ہر ایک چیز اس نے لکھ دی ہے۔ اس لیے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد پابندی سے سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس پر فاقہ کی حالت نہیں لاتے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ بغیر کھائے سوئے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ وَإِن كَانَ، اگر ہو وہ مقروض ذو عسرتن، تنگ دستی کی حالت میں، فناظرتن، پس اس کو مہلت دو، الی میسرہ، فراخی آنے تک، وان تصدقوا، اور اگر تم صدقہ کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ لو۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، ثم توفی کل نفس، پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود سے متعلق بیان فرمایا کہ سود یعنی قرض کے اوپر زیادہ رقم طے کر کے وصول کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور پھر اس کا حکم بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو حرام ہونے کے بعد بھی حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ حرام قطعی کو حلال سمجھنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اگر حلال تو نہیں سمجھتا لیکن اسے کرتا ضرور ہے تو وہ گناہ گار ضرور ہوگا، اور جو کافر ہو گیا وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن جو گناہ سمجھ کے کرتا ہے وہ بھی جہنم میں ضرور جائے گا اور بہت دیر تک جائے گا، پھر جب اللہ چاہیں گے اسے جہنم سے نکال دیں گے۔ اب اللہ رب العزت قرض کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قرض دیا ہے اور اس پر سود کی رقم بھی متعین کی ہے تو اب چونکہ حکم آ چکا ہے تو اب سود کی رقم تو نہیں لینی، البتہ جو قرض ہے وہ تم لے سکتے ہو۔
وَإِنْ کَانَ، اور اگر قرض دار ذو عسرتن تنگ دستی کی حالت میں ہو، فَنَظِرَةٌ، بس اسے مہلت دو، اِلیٰ مَیسَرَہ، تنگ دستی دور ہونے تک، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ اسے فراخی نہ دے دے اسے مہلت دینا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان پر ایک انعام ہے کہ ایک تو اس نے قرض دیا، نیکی کی، اب اگر اس قرض پر قرض دار کو تھوڑا وقت بھی دیتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ مزید خوش ہوتے ہیں، اور جب وہ دینے کے قابل ہو جائے تو فرمایا کہ اب اگر تم چاہو تو اس سے سارا لے لو، یا چاہو تو سارا معاف کر دو، یا چاہو آدھا معاف کر دو، یا تھوڑا معاف کر دو، اس میں تمہیں اجازت ہے۔ لیکن اگر تم معاف کرو گے تو فرمایا اس کی بہت فضیلت ہے، جتنا تم دنیا میں کسی کو معاف کرو گے اللہ اس کے بدلے تمہیں آخرت میں ایسا انعام عطا فرمائیں گے کہ تمہیں آخرت میں نجات اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرمایا اگر کوئی شخص کسی سے قرض لینا ہے اس نے، اور اس شخص کو پتہ ہے کہ وہ قرض نہیں دے سکتا تو یہ اس کے بارے میں حکم ہے، لیکن اگر کوئی شخص قرض ادا کر سکتا ہے لیکن وہ جان بوجھ کے ٹال مٹول کر رہا ہے یا دینا ہی نہیں چاہتا تو شریعت کہتی ہے ایسے شخص سے سختی کرنا وہ جائز ہے، اس لیے کہ وہ اپنے محسن کے ساتھ جس نے اسے مشکل وقت میں قرض دیا زیادتی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ خود زیادتی کرتے ہیں نہ زیادتی کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس شخص نے قرض لیتے وقت یعنی لوگوں سے جب مال لیا ادھار، یہ نیت کی کہ میں انشاءاللہ ضرور ادا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قرض ادا کریں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس کو قرض کی ادائیگی میں آسانی فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہی نہیں ہے دینے کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو لوگوں سے قرض لیتا ہے اور پھر دیتا نہیں ہے بلکہ پریشان کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اپنی سخت پکڑ کا اس کو عذاب اور سزا دیں گے۔ فرمایا ایسے شخص کے ساتھ سختی کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے قرض دینا ہے اور جس نے قرض لینا ہے وہ مالدار ہے، اس نے اس کے ساتھ اس طور پر نیکی کرنی ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں اس کو قرض معاف کرنا ہے، تو صرف کہنے سے قرض وہ زکوٰۃ کی صورت میں ادا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی شخص نے قرض دینا ہے، قرض لینے والا اس کو کہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ کی مد میں معاف کرتا ہوں، یا اگر نہیں بھی بتاتا اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ جو دینی ہے میں اس کی ادائیگی کے طور پر اس کو معاف کرتا ہوں، تو اس طرح قرض ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرض زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ زکوٰۃ میں ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ جس کو دی جائے اس کو مالک بنایا جائے۔ جیسے قرآن پاک میں للفقراء جہاں آیا ہے وہاں لام تملیک کے لیے ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جائے تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اب اس کی صورت کیا بنتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس شخص سے قرض لینا ہے اور اس کو زکوٰۃ کی صورت میں معاف کرنا ہے تو جتنی رقم اس سے قرض میں لینی ہے وہ اس کو زکوٰۃ کی صورت میں دے دے اور اس کو مالک بنا دے، پھر اس کو کہے کہ اب وہ جو رقم ہے مجھے قرض کی صورت میں وہ ادا کر دو، اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ صرف کہنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو زکوٰۃ کے پیسوں کا مالک نہ بنا دے۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے اور اس کے پاس کوئی صورت نہیں ہے بیچارے کے پاس قرض کی ادائیگی کی، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ایسے اعمال کرے کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی میں اسباب اور وسائل عطا فرمائیں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں، اسے چاہیے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درود ابراہیمی پڑھ لینا افضل ہے، درمیان میں 41 مرتبہ سورۃ النصر پڑھے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما دیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالو اور انہیں اس کے پڑھنے کی تعلیم دو، اس لیے کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد پابندی سے سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے
اللہ تعالیٰ کبھی اس پر فاقہ کی حالت نہیں لاتے، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ بغیر کھائے سوئے گا یا اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوگا۔ تو یہ بہت فضیلت والا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سی آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ فرمایا جو شخص فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنائے، اللہ تعالیٰ اس دن کی ساری ضروریات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سورت انسان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور جو شخص صبح اور شام 11 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے روحانی امراض سے، چاہے وہ جنات کا معاملہ ہو یا جادو کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اعمال کرنے سے 24 گھنٹے انسان اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے، جو شخص صبح 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، شام تک جنات، شیاطین، سرکش جو بھی چیزیں ہیں، جادو وغیرہ، ان سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اگر رات کو 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ صبح تک اسے ہر طرح کی جنات اور جادو کی نقصانات دینے والی چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو یہ اعمال یہ ہمارے لیے ہیں، ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، نہیں تو اکثر لوگ وہ اللہ معاف فرمائے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے ساتھ فلاں مسئلہ ہو گیا فلاں، لیکن اللہ کے بندے اس کا حل نہیں کرتے۔ صرف کہنے سے تو انسان کسی پریشانی سے نہیں نکلتا، اس لیے جب کوئی پریشانی ہو بجائے اس کا اعلان کرنے کے اس کے حل کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انسان کو نقصانات سے محفوظ رکھے۔ اور قرض کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرض جیسی لعنت سے سب کو محفوظ فرمائے، کیونکہ یہ انسان کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی پریشانی سے ہمیشہ اپنی حفاظت عطا فرمائے، اور جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرمائے، اور جنہوں نے قرض لینا ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ توفیق دے کہ قرض لینے والوں سے آسانی فرمائیں اور انہیں مہلت دیں، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم نے قرض لینا ہے معاف کر دو یا صدقہ کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ لو۔ واتقوا یوماً، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن اللہ کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے۔ فرمایا جو شخص دنیا میں انسانوں کے اوپر، مخلوق خدا پر آسانیاں پیدا کرے گا کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے تو اس کو دوسرے کو آسانی فراہم کرے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں جب انسان آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہو کر پریشانی کے عالم میں ہوگا تو دنیا میں مخلوق خدا پر آسانیاں پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں اس کے لیے آسانیوں کے اسباب عطا فرمائیں گے، اور وہ وہاں راحت میں ہوگا۔ کیوں کہ اس نے مشکل وقت میں، آزمائش کے وقت میں، کیونکہ قرض دار پہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، قرض جب اس نے ادا کرنا ہوتا ہے، اللہ ایسی آزمائش کسی پر نہ لائے۔ اکثر لوگ جو بیچارے نہیں ادا کر پاتے، یا تو گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کسی غلط کام میں پڑ جاتے ہیں، یا اگر بہت ہی اچھے ہیں اور نہیں برداشت کر پا رہے تو وہ جانے انجانے میں کہیں یا ڈپریشن میں کہیں اپنی جان وہ خود لے لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ جب انسان دنیا میں ایسی آزمائشوں سے لوگوں کو نکالے گا یا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تو وہ آزمائش جو کسی کی برداشت میں نہیں ہوگی، آخرت کی اللہ کے سامنے پیش ہونے والی، اللہ تعالیٰ اس میں اس کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، فرمایا جس دن پورا بدلہ دیا جائے گا جو انسان نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا قیامت کے دن ایک ایک چیز انسان کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جب انسان کے سامنے نامہ اعمال پیش کریں گے تو اس کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کیا فرشتوں میں اس میں کوئی کمی یا زیادتی تو نہیں کر دی؟ تو وہ کہے گا لا یا ربی، نہیں ہے میرے رب، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ بلکہ سورہ کہف میں آتا ہے انسان کہے گا
ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، بلکہ ہر ایک چیز اس نے لکھ دی ہے۔ فرمایا ہر چیز جو انسان نے جانے انجانے میں کی ہوگی اس کو تو یاد نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حافظہ کبھی کر دیں گے کہ اس کو جو چیزیں بھول گئی تھیں کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے وہ بھی یاد آ جائے گا، اور انسان حیران ہو جائے گا کہ وہ ہمیں جو کہا کرتے تھے علماء حق کہ یہ چیز ہوگی، باز آ جاؤ نہ کرو، ہم اس وقت توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔ ہائے افسوس، کاش ہم اس وقت توجہ دے دیتے تو آج اس پریشانی کے سامنے ہم نہ کھڑے ہوتے۔ تو فرمایا پورا حساب دیا جائے گا جو کچھ انسان نے کیا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی کمی کی جائے گی کہ اس کا حق زیادہ بنتا ہے تو کم دے دیا جائے گا، نہ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی کہ اس کا عذاب کم بنتا ہے تو زیادہ دے دی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہر طرح کی آزمائشوں سے اپنی حفاظت عطا فرمائے، اور کوشش کی جائے کہ آس پاس جس کے لیے جو سہولت پیدا کر سکتے ہیں وہ کریں، اس لیے کہ دنیا میں انسان جتنا دوسروں کے لیے فائدہ مند بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی زندگی میں فائدے لے کر آتے ہیں، اور جو شخص اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو آپ سے زیادہ دیا ہے تو اس کے لیے بھی دعا گو رہیں، اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص کسی کو کوئی چیز دیکھ کر اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بھی وہ چیز عطا فرما۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے جب کسی کے پاس کوئی ایسی نعمت دیکھو جو تمہارے پاس نہیں ہے تو اس کے لیے مزید دعا کرو کہ اے اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ فرشتے اس کی برکت سے تمہارے لیے بھی دعا کریں گے کہ اے اللہ یہ جو دعا اس نے اس کے لیے کی ہے اس کو بھی عطا فرما دے۔ فرماتے تھے کیا پتہ تمہاری دعا سے اس کو زیادہ ملے نہ ملے، لیکن فرشتوں کی دعا سے تمہیں ضرور مل جائے گا۔ اس لیے اس سے دو باتیں فائدہ مند حاصل ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان حسد اور لالچ سے بچ جاتا ہے کہ دوسرے کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی حسد یا لالچ پیدا ہو جائے، دوسرا اللہ تعالیٰ جو دوسرے کو نعمت ملی ہوئی ہے وہ نعمت انسان کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تو نے جس حال میں رکھا ہے ہم تیرے ہر دی ہوئی نعمت پر شکر گزار ہیں، اور جس کے لیے دیکھیں اس کے لیے مزید دعا کر دیں کہ اے اللہ اس کو مزید عطا فرما اور اس کے لیے اور خیر و برکت کا سبب بنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف مزید متوجہ ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر عمل اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اور دوست احباب اور گھروں میں اس کا مذاکرہ کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کریم اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہر وقت اپنی رضا، اپنی حفاظت، اپنی رہنمائی عطا فرما، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، رزق حلال طیب وسیع عطا فرما، نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے اسباب غیب سے عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح دیندار فرما بردار بنا، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مانگی ہوئی تمام خیر عافیت بھلائی کی دعائیں ہم سب کو عطا فرما، جن آفات مصائب تکالیف آزمائشوں سے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تجھ سے پناہ اور حفاظت مانگی ہے ان سب سے ہمیں پناہ اور حفاظت عطا فرما، جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تو بہتر جانتا ہے، غیب کے خزانوں سے ہماری تمام دینی دنیاوی جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔